पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वजीर आजम की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल की मुलाकात। वजीर आजम का पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब की जानिब से गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वजीर आजम ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों का मरकज बन गया। मशरिक़ वुस्ता में अमन कोशिशों को परवान चढ़ाने के लिए 4 बड़े इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारजा की बड़ी बैठक। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के वज़राए खारजा की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर पैगाम में कहा, इलाकाई सूरत हाल में बेलाग और मस्बत मुशावरत खित्ते में अमन के लिए थी। अहम तरीन और मुश्किल वक्त में तीनों वज़राए खारजा का इस्लामाबाद आमद पर मशकूर हूँ। और अमरीका ने ईरान के साहिली इलाकों और खारक जजीरे पर जमीनी कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा, लिखा ईरान में महदूद जमीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रिवायती फौजी करेंगे। ये दावा भी किया कि पेंटागन ईरान में हफ्तों पर मुश्तमिल जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है। इसराइल ने ईरान में मीडिया दफातर पर भी हमले शुरू कर दिए। तेहरान में सऊदी टीवी अल अरबिया और कतरी न्यूज चैनल अल अरबी को निशाना बनाया। बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। अतराफ की रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अल अरबिया के रिपोर्टर ने बताया, लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मिसाइल हमला किया गया। हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। कैमरामैन ने कहा, शहरी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। इसराइल मीडिया से खौफजदा है। हमारा जिंदा बचना किसी मौजज़े से कम नहीं। बूशहर पर इसराइली हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। हिलाल अहमर का कहना है, ईरान पर 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन इमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल और सेहत के 295 मराकज को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। तल अबीब और हैफा में खौफ का राज। बेरशेबा पर मिसाइल हमले में इसराइली केमिकल फैक्ट्री तबाह। खतरनाक केमिकल्स के फैलाव का खतरा, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ईरान ने हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बेन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया, आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जनूबी फारिस में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। ईरानी फौज का उर्दन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा। बहरीन में दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम प्लांट में से एक पर भी हमला किया गया। कुवैत का 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। 10 कुवैती फौजी जख्मी हुए। सऊदी अरब ने 10 ड्रोन्स गिराए। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक E-3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे और जदीद टैक्टिकल हथियार मौजूद है। सैन डियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। अमरीका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमरीकी नाज सदर जेरी वेंस कहते हैं, सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अगरचे जंग के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी।
امریکہ ایک طرف مذاکرات دوسری طرف زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے دشمن بظاہر بات چیت کا پیغام دے رہا ہے مگر پس پردہ زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایرانی فوج مکمل تیار اور امریکی فوجیوں کا سامنا کرنے کے لیے بے صبری سے منتظر ہے۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہجورانی کا کہنا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ اولین شرط ہونی چاہیے۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور عائد پابندیوں کا خاتمہ کلیدی نکات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کوئی بھی زمینی کارروائی ذلت آمیز گرفتاری پر ختم ہوگی۔ امریکی فوجی ایران آئے تو وہ خلیج فارس کی شارک کی خوراک بن جائیں گے۔ ٹرمپ ایپسٹین اسکینڈل کے باعث موساد کے دباؤ میں ہیں اور امریکی عوام کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کی ہفتہ اور اتوار کو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کاروباری سرگرمیاں، مارکیٹس اور کمرشل سرگرمیاں معطل کرنے اور شادی کی تقریبات پر پابندی کی تجویز ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ہائی ویز اور موٹر ویز بھی بند رکھنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کھلی رکھنے کی تجویز۔ لاک ڈاؤن کے دوران اسپتال، فارمیسیز اور ضروری عوامی سروسز کھلی رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ جس قدر ممکن ہو سکا 3 ہفتوں کے دوران عوام کو ریلیف دیا گیا۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے روکنے کے لیے 125 ارب روپے مختص کیے۔ امریکہ سمیت مختلف ملکوں میں ٹرمپ کے خلاف نو کنگز تحریک کا آغاز۔ امریکہ بھر میں مظاہروں میں 70 لاکھ افراد کی شرکت۔ حکومتی پالیسیاں ملکی مفاد کے منافی قرار۔ مظاہرین کا جنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ منیسوٹا میں امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا احتجاجی ریلی سے خطاب۔ صدر ٹرمپ پر برس پڑے، کہا امریکی عوام سے ایران جنگ کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایران جنگ غیر آئینی اور عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ ٹرمپ نے جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری نہیں دی۔ لندن میں ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں اور جنگ کے خلاف نو کنگز کے تحت مارچ۔ سڈنی میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ، نو کنگز اور کوئی آمر نہیں کے نعرے۔ اسرائیل بھر میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پوسٹ کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ اسحاق ڈار نے ایکس پوسٹ میں لکھا تھا ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ روزانہ 2 پاکستانی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کا یہ اقدام خوشائن تعمیری اور خطے میں امن کا پیش خیمہ ہے۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس آراغچی کو بھی ٹیگ کیا تھا۔ خداوند ان رہنماؤں کی دعائیں نہیں سنتا جو جنگیں شروع کرتے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے کہا ہمارا خدا امن کا واسطہ ہے جو جنگ کو مسترد کرتا ہے، کوئی بھی اسے جنگ کے جواز کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ پوپ لیو نے براہ راست کسی کا نام نہیں لیا۔ ایران نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے ہمسایہ ملکوں کو دھوکے میں رکھا۔ اماراتی صدر کے سینئر سفارتی مشیر انور محمد کرکاش کا الزام، کہا کشیدگی کم کرنے کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود ایران نے جارحیت دکھائی۔ موجودہ ایرانی نظام خلیج کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ مستقبل میں عدم جارحیت کا اصول یقینی بنایا جائے اور شہری اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے پر ایران سے ہرجا نہ لیا جائے۔ بنو میں کمیونٹی سینٹر گر گیا، 2 افراد جام بحق، 31 افراد کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کمیونٹی سینٹر مسجد کے ساتھ ہے، زیادہ تعداد میں لوگ تھے۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے بیٹے قاسم خان کی تقریر متنازع بنائی۔ وفاقی حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے تقریر کو مختلف رنگ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی کے بیٹے نے GSP+ اسٹیٹس کا ذکر نہیں کیا۔
6 سال بعد PIA کی پرواز اسلام آباد سے 325 مسافروں کو لے کر لندن روانہ ہو گئی۔ سیکرٹری دفاع اور برطانوی ہائی کمشنر جیم ویریٹ نے پرواز کو الوداع کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب میں کیک کاٹا گیا، مسافروں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ خوش نصیب مسافر کو قرعہ اندازی کے ذریعے 660 cc گاڑی انعام میں دی گئی۔ تقریب میں PIA کنسورشیم کے چیئرمین عارف حبیب اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ PIA 30 مارچ سے لاہور سے بھی لندن کے لیے پروازوں کا آغاز کرے گی۔ پاکستان سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواں میں وقفے سے بارش۔ لاہور، شیخوپورہ، ملتان، نیا، بہاڑی، خانیباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ساہیوال، اوکاڑا، بھکر، میاوالی، سرگودھا، جہلم، وزیر آباد، حافظ آباد کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب۔ کرک، کوہاٹ، لکی مروت، بنوں، ملاکنڈ، سوات، مردان، دیائی خان اور الوردی میں بھی رمجھم۔ مظفر آباد، وادی نیلم اور لیپا میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی دائیں آنکھ میں دھندلاہٹ اور سیاہ دھبے کی نشاندہی، ان کی آنکھ میں فلیشز اور سر میں درد کی شکایت۔ بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ پمز اسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر عارف خان نے گزشتہ روز بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی آنکھوں کا معائنہ کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کو اینک کے استعمال اور مختلف آئی ڈراپس اور ادویات تجویز کر دی گئی۔ بشرا بی بی کو 4 ہفتوں بعد دوبارہ طبی معائنے کا مشورہ دیا گیا۔